بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تمام قسم کی تعریفیں بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم نے جو قرآن مجید کی مختصر اور چھوٹی سی سورۃ الفلق کو تجوید کے ساتھ پڑھا اور سیکھا ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سورۃ کریمہ کی تفسیر اختصاراً آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے. اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید یہ پوری کی پوری کتاب عظیم الشان کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف یقیناً بہت ہی عظیم ہے. جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کو پڑھ کر دنیا کے اندر ایک جماعت جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ جماعت جن کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. یقیناً آج بھی ہم اگر اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھے، اس کے اندر تدبر اور تفہم حاصل کرے تو یقیناً ہماری زندگی میں انشاءاللہ العزیز انقلاب آ جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی دور کی بات، ہم اس کا جو پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس حق کو بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق. سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں، اور ان کے ذریعہ یہ کتاب قرآن مجید ہم تک کیا ہے پہنچی ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ظاہر سی بات ہے صبح و شام اور رات اور دن یہ تمام جو تبدیلیاں ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. کائنات کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ بارش کا ہونا، قحط سالی، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. موسموں کی تبدیلی، رات اور دن کا آنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی طاقت پہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے دلالت کرتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اس کی تفسیر آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. خیر و شر کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے کہ نہیں؟ خیر کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. شر ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ جو دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، شر کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے.
اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، آگے تفسیر آئے گی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ سب سے پہلی بات، یہ صورت اور اس کے بعد والی جو صورت ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن مجید کی سب سے آخری صورت کون ہے؟ سورۃ الناس، یعنی کس کے اعتبار سے؟ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث آئی ہیں، کئی حدیثیں ہیں جو ان دونوں صورتوں کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں پڑھی۔ وہ کون دو صورتیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو روایت کرتے ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ، ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ اب ہمیشہ سنتے ہوں گے لوگوں سے معوذتین، معوذتین سے مراد کیا ہے؟ جب بھی کوئی کہے معوذتین تو اس سے مراد کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ دونوں کون کیا ہے؟ معوذتان، یعنی ان دونوں کے ذریعہ کیا؟ پناہ طلب کیا جائے۔ یہ صحیح نسائی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، کون دونوں صورتیں؟ قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا، یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے، اور آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ ٹھیک ہے، کس نے بتایا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین، کون؟ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، کب؟ آخری وقت میں، جب آپ مرض الموت میں تھے، تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے؟ بابرکت ہے کہ نہیں؟ آپ کا جسم اطہر بابرکت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو خود ساختہ اولیاء بن بیٹھے ہیں، ان کو متبرک اور بابرکت سمجھ کر ان سے تبرک حاصل کیا جائے، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، آپ امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا، لیکن جو خود ساختہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، وہ کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام آئے، تابعین تبع تابعین آئے، ان کے بارے میں بھی نہیں آتا ہے کہ ان کی ہاتھوں سے یا ان کے کپڑوں سے یا ان کے بقایا جات سے صحابہ کرام جو ہے کسی صحابی کے ان چیزوں سے کیا ہے؟ تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے برکت جو حاصل کیا جائے گا وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خاص ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ صورتوں کو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھجوا کر اسے منگوایا۔ کس کو منگوایا؟ جس چیز سے جادو کیا تھا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی۔ کتنی گرہیں؟ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں یہ جو دونوں صورتیں کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں۔ قل اعوذ برب الفلق میں کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں۔ اور قل اعوذ برب الناس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6 آیتیں۔ 6 5 11۔ اور جبرائیل امین ایک ایک، اور وہ کتنی گرہیں تھی؟ 11 گرہیں تھی۔ ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے اور یہ گرہیں کیا ہے؟ کھلتی چلی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگر بندی سے یا اس سے کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان تو کیا پتہ چلا کہ اس طرح کا مرض اگر کسی کو ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص پر جادو کیا گیا ہے، تو آپ بھی یہ ان آیتوں کو پڑھ کر جو ہے آپ کیا ہے اس کو پھونک سکتے ہیں اور جھاڑ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا خود آپ کسی چیز میں مبتلا ہو گئے، یا آپ کو نظر لگ گئی، یا آپ کے بچوں میں سے کسی کو نظر لگ گئی، تو بجائے اس کے کہ آپ جو غلط چیزوں کا سہارا لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، اس سے جو ہے آپ اپنے آپ کو، اس سے زیادہ بہتر دوا کوئی دوا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ خود آپ اپنے اوپر جو ہے آپ کیا کریں، یا آپ کی اہلیہ یا آپ کی بھی اچھا، یہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے عورتوں کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اس لائق ہی نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی نیک کام یا خیر کا کام کر سکے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی تھی؟ معوذتین پڑھ رہی تھی، پھونک رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو جو ہے آپ کے جسم پر جو ہے کیا کہتے ہیں تبرک کے طور پہ جو ہے پھیر رہی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں بار بار یہ سوال آتا ہے کیا کوئی عورت بکرا ذبح کر سکتی ہے، مرغی ذبح کر سکتی ہے؟ اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ فضیلت میں یہ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص کون ہے اور کس کو یاد نہیں ہے؟ سورۃ الاخلاص ہم سب کو یاد ہے، اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں اپنے پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے جو مفاسد ہیں اور جو بہت سارے جو اضرار ہیں ان سے کیا انسان کیا ہے بچ سکتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج۔ عربی میں کہا جاتا ہے علاج سے بہتر کیا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز ہم صرف ظاہری بیماریوں سے نہیں، جیسے اب حسد سے، نظر سے، یا اسی طرح سے جو ہے جادو سے، پہلے سے آپ اگر پرہیز کرنا چاہتے ہیں تو جو سنت سے جو چیزیں ثابت ہو ان پر آپ کیا عمل کیجئے۔ اپنے گھر میں جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیے، بچوں کو جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت سکھائیے، ہاں،
گھر کے اندر جو ہے آپ نماز پڑھیے، نماز کے اہتمام کیجیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا بنایا؟ کہا قبرستان مت بناؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں کیا نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنا قبرستان میں کیا ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی آدمی قبرستان میں نماز پڑھتا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان، یعنی گھروں میں نماز پڑھو، نماز کا بھی اہتمام کریں گے. جب آپ نماز کا اہتمام کریں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ہے ان کے ذہن پر کیا ہے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ہے کہ نہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں والد صاحب، یہ کیا چیز ہو رہی ہے. بچوں کی زندگی میں کیا ہے، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں آپ کے تمام حرکات و سکنات جو ہے بچوں کے ذہن پر کیا ثبت ہو جاتے ہیں، نقش ہو جاتے ہیں. تو اچھی چیزیں کریں گے تو بچوں کے ذہن میں کیا ہے. اسی طرح سے جو ہے نوافل ہے، نوافل کا اہتمام، اور یہ افضل اور بہتر ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے نوافل کا اہتمام کرے. آپ نمازوں کو پڑھ لیں اپنے مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے. بغیر عذر کے نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ابھی ہم لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے جو ہم مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن آپ نماز، جب آپ کو اللہ نے توفیق دی آپ نماز پڑھے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں آ کے یا اپنے کمرے میں آ کے یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پر آ کے جو ہے آپ نماز پڑھیں اور آپ سنت پر عمل کریں. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس صورت کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے جو ہے رکھی گئی ہیں. اس کے بعد کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو فلق جو ایک لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فلق ہے کہ نہیں. فلق کے راجع معنی صبح کے ہیں. صبح کی تخصیص کیوں گئی؟ کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ میں شام کے رب کے پناہ میں آتا ہوں؟ صبح کیوں کہا؟ ہاں، تو اس کے یہ ہے کہ صبح کی تخصیص اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی خوف اور دہشت کو دور کر کے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف و دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے. پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے. یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کو امیدوار ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہاں کہا، اس کے بعد کہا کہ من شر ما خلق، فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خیر و شر دونوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے. اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ یہ عام ہے، یعنی یہ شر کیا ہے؟ عام ہے. اس میں شیطان اور اس کی ذریت، غور کریں گے، اس میں شیطان، اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ عام ہے شر. جب انسان یہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو تمام جو ہے اضرار اور تمام برائیوں سے وہ کیا پناہ مانگتا ہے. کوئی ایک چیز نہیں رہ جاتی، تمام چیزوں سے اس نے اللہ رب العالمین کے پناہ میں آ گیا. کتنی بڑی بات ہے. من شر ما خلق، اور آگے ہے ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے، رات کے اندھیرے میں ہی، ابھی جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ابھی بھی وہ جا کر دیکھیں کہ رات کے اندھیروں میں کیسے کیسے درندے اور کیسی کیسی آوازیں نکلتی ہیں. ہم لوگ ابھی بھی سنتے ہیں، آوازیں آتی ہیں نا. درندے اپنی کچھاروں سے اور مودی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد. یہ تو جانور اور جرائم پیشہ جو غنڈے اور چور اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، افراد اپنی مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں. کب نکلتے ہیں؟ رات کے اندھیروں میں. ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کی شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. یعنی کیا مطلب
کہ اس اندھیرے کے اندر جو جتنے بھی نقصانات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ انسانوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ غنڈوں اور بدماشوں کے ذریعہ ہو، ان تمام چیزوں کے کیا کہتے ہیں ضرر اور نقصان سے میں اب کیا پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ وہ من شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی. نفاثات مؤنث کا صیغہ، یعنی مؤنث ہے، یہ جو النفوس کی صفت ہے. من شر النفا، یہ اصل کیا ہے؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ عبارت من شر النفوس النفاسات، یعنی گروہوں میں پھونکنے والی نفسوں کی براہ سے پناہ. گروہوں میں پھونکنے والی نفسوں کی برائی سے پناہ. اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں. جادو کا برا عمل کرنے والے مرد اور عورت، اس سے مراد دونوں ہیں. یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. جادوگر پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں. عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں عام طور پہ دیکھیں گے جو جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا اس کا کپڑا یا اس کا بال حاصل کرتا ہے پہلے، اور پھر اس پر وہ پھونک مارتے ہیں، یا اس کے جو سفلی اعمال ہیں جو ناجائز طریقے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ جادوگرنیوں اور جادوگروں سے پناہ مانگا گیا ہے. کیا ہم میں سے ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟ کتنی عظیم صورت ہے. آدمی جب سوتے وقت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے صورتیں پڑھ کر؟ سورۃ الاخلاص، اور کون؟ سورۃ الفلق، اور تیسری صورت کون ہے؟ سورۃ الناس. اس کو یاد رکھیں گے. اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت تو کم از کم یاد رکھیں جو ہمارے کام کی بہت ہی ضرورت کی ہے، کہ رات کو سوتے وقت کم از کم ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے جب سونے لگے، اور سونے کے بہت سارے آداب ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی سوئیں تو باوضو سوئیں. اس پر عمل نہیں کرتے بہت سارے لوگ. باوضو سوئیں، باوضو سونا چاہیے. کام کر کے آئے تھکے مادے ایسے سو گئے، یا ایسے جو ہم نے جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ لوگ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ جب وہ سوئے تو باوضو سوئے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یا آپ کی سیرت اور آپ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ جماع سے بھی فارغ ہوتے اور سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے پھر سوتے. ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنی چاہیے کہ اگر آدمی جماع کرے بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد بھی اگر اس کو سونا ہے تو پہلے وضو کر لے، ایسے ہی سو گئے. تو بہرحال تو یہ ہے کہ سونے کے آداب میں سے کہ آدمی جو ہے دائیں کروٹ سوئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت شدہ جو اذکار ہے اس کو پڑھے. اور ان میں سے ایک چیز کچھ بھی آپ نہ کر پائے تو کم از کم یہ جو آج آپ نے سنا اس پر تو عمل کر لیجئے، ہے کہ نہیں؟ یا جو اسی طرح سے جو ہے آیت الکرسی کے پڑھنے کی فضیلت ہے. یہ سب تمام چیزیں ہیں. تو فرمایا گیا کہ وہ من شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے، یعنی جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، یعنی ان کے جادو سے. اس کے بعد آخری جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ بہت ہی اہم آیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ من شر حاسد اذا حسد. سبحان اللہ. اس روئے زمین پر سب سے پہلا خون جو بہا ہے وہ حسد کی وجہ سے. کون سا خون ہے وہ؟ ہاں، کس نے؟ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا؟ کس نے قتل کیا؟ ہاں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. قاف سے کیا ہے؟ اب یاد رکھیں، قاف قابیل یعنی قاتل کون تھا؟ قابیل تھا. اور حابیل کیا تھا؟ مقتول تھا. اور کس کی وجہ سے یہ قتل ہوا؟ حسد کی وجہ سے قتل ہوا. اور حسد بہت بڑی برائی ہے، اور حسد سے بہت ہی کم لوگ محفوظ رہتے ہیں. اور اگر محفوظ بھی نہیں بھی ہے انسان تو انسان کو چاہیے کہ اس سے کیا پناہ مانگے، توبہ کرے خود اپنے، کہ آپ پر کوئی حسد کرے یا آپ کسی سے حسد کرے. حسد ہے کیا چیز؟ حسد کیا ہے چیز؟ کہ انسان کسی غیر کے تعلق سے یہ تمنا کرے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت اس کو نوازا ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ حسد ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مالدار ہے تو فقیر ہو جائے، کوئی عالم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس پر کچھ یا جاہل بن جائے، یا اسی طرح سے جو ہے کوئی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی میں یہ ہو جائے، اس کو کچھ ہو جائے، یا اللہ رب العالمین نے کسی نعمت سے اس کو نوازا ہے تو وہ نعمت اس سے چھن جائے. آپ تمنا کرتے ہیں. یہ تمنا کیا ہے؟
کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حسد کرنا، لیکن غبطہ کر سکتے ہیں۔ غبطہ حدیث میں آتا ہے، غبطہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے شخص کی نعمت کے حصول کی آپ تمنا تو کرتے ہیں لیکن اس کی زوال کی تمنا نہیں کرتے آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی مالدار ہے، آپ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا مال مجھے بھی دے یا اس سے زیادہ مجھے مال دے، لیکن یہ تمنا نہیں کرتے کہ وہ فقیر ہو جائے یا وہ قلاش ہو جائے۔ یہ جائز ہے، ہاں؟ حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزوں میں حسد جائز، لا حسد الا فی اثنتین۔ وہ کون چیزیں ہیں؟ وہ رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ رب العالمین کسی شخص کو اتنا مال دیا ہے، مال دیا اس کو، مال سے نوازا، مالدار ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بھی اس کو دی کہ وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مال ہو، میں بھی اسی طرح سے خرچ کروں، میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں، دین کی تعلیم میں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت میں، اسی طرح سے جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت میں۔ اللہ تو مجھے بھی مال دے تاکہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو اللہ تیری راہ میں خرچ کر سکوں، جہاد فی سبیل اللہ اور تمام چیزوں میں۔ لیکن اس میں حسد جائز ہے، یعنی حسد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ غبطہ مراد ہے۔ کیا غبطہ؟ وہ حسد نہیں، جو حسد میں نے ابھی پہلے جو اس کے اندر جو پناہ مانگی وہ حسد نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو حکمت دی ہے، اور وہ حکمت و دانائی کی بنیاد پر وہ کیا فیصلے کرتا ہے، یہ علم دیا ہے اللہ رب العالمین، اور وہ اس علم سے لوگوں کو جو ہے وہ محظوظ کرتا ہے، مستفید کرتا ہے۔ آپ کو بھی تمنا کرنے کہ اللہ مجھے بھی علم دے دے، یا میرے اولاد کو تو علم دے تاکہ جو ہے وہ دین کی خدمت کرے، یا مجھے بھی تو حکمت و دانائی دے تاکہ میں جو ایک حکمت و دانائی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو اس میں حسد کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ تو یہ قرآن مجید کیا حسد یہ ہے کہ حاسد محسوس سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو اور تمنا کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاق بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بری اخلاق بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیے انسان ہے، انسان کو کسی بھی انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے جو ہے یہ چیز آ سکتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس برائی سے اللہ رب العالمین سے کیا پناہ مانگتا رہے کہ اللہ مجھ سے جو لوگ حسد کرتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے، اور تو مجھے ان کے حسد سے بچائے رکھ، اور مجھے اپنے بھائیوں کے تعلق سے تو میرے دل کو کیا صاف کرتے۔ دیکھیے دل کا صاف ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دل اب سمجھتے ہیں نا دل ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کیا خراب ہو گیا آپ کا۔ یہ کیا سب سے اہم چیز ہے، اسی کو آپ صحیح کریں۔ اگر آپ اس کو صحیح کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ کی مخلوق کے تعلق سے، اللہ کے بندوں کے تعلق سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اور اپنے جو ہے اعزاء و اقربا کے تعلق سے، تو یقیناً انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہی وجہ ہے کہ ہمارا دل خراب ہو گیا ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے تو ساری برائی، اور جب آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا نا تو آپ جو بہت ہی فرحت و انبساط اور خوشی محسوس کریں گے۔ آپ آزما کر دیکھیے آپ ایک آدمی جس سے آپ دشمنی کرتے ہیں، اور جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کیا کڑ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور اس سے انتقام لینے کا جو ہے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ کا دل کیسے جو ہے اس طرح مضطرب ہو جاتا ہے اور پریشان حال ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ لیکن جب آپ اس کو معاف کر دیں، اس کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، اور اس کے بعد جو خوشیاں حاصل ہوتی ہے اس کا آپ جو اس کی لذت آپ محسوس کریں گے۔ آپ آزما کر دیکھیے۔ لیکن جب تک آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، جب تک اس کے خلاف آپ انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، تب تک آپ پریشان حال رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائے گی، کتنی پریشانیاں اور کتنی اذیتیں پہنچائی گئی۔
آج کے اس دور میں اگر ہمیں کوئی ایک جارحانہ لفظ اور جارحانہ الفاظ ہمارے لیے استعمال کر دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں سال و سال جو اس سے باتیں نہیں کرتے ہیں، اس سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ ہم نہیں لے پاتے، اگر وہ ہم سے پاورفل ہوتا ہے تو اگر وہ ہم سے جو ہے چھوٹا ہوتا ہے تو ہم تو انتقام لیتے ہیں کہ اس پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کے جرم سے زیادہ ہم اس سے کیا بدلہ لے لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جو آدمی لیکن اس کے خلاف کہ بغض و حسد ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو عزیزو، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اگر اللہ کی محارم اور حرام چیزوں کو رودا جاتا تھا اور حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوتے تھے اور شدید برہمی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اور سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا جو حق ہے اس کو تجوید کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں ہمیں اللہ رب العالمین جو اس کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں تمام شر اور تمام اضرار اور تمام نقصانات سے اللہ ہمیں کیا محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد و بغض، کینہ کپٹ اور دیگر برائیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔